بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. میرے محترم عزیزو، آج 29 ذی القعدہ 26 مئی 2025 منگل کی رات. تو چونکہ 2 دن یا 1 دن کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، بڑا ہی محترم مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ محترم مہینہ ہے. تو اسی مناسبت سے اس ذی الحجہ کے مہینے میں ایک بڑا ہی ایک عمل اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے شرف کا ذریعہ بنایا ہے، اس کو قربانی کہتے ہیں. چونکہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا، اور اس مہینے کے ذی الحجہ کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو پسند کیا، اور ان کو آنے والے قیامت تک آنے والی امت کے لیے ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا کہ جس طرح میرے خلیل نے کر دکھایا، اس طرح تمام امت جو قیامت تک آئے گی، جو میرے حبیب پر ایمان لائے گی، اس کے لیے بھی وہی احکام اس طرح ادا کرنے ہیں جس طرح میرے خلیل نے کر دکھایا. تو سب سے بڑا جو عمل ان دنوں کے اندر ہوتا ہے وہ ہے قربانی. تو چونکہ قربانی کے اندر بعض لوگ بیچارے کچھ لوگ بیچارے بڑے شوق سے قربانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو استعداد دی ہوتی ہے، اور صاحب نصاب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہوا ہوتا ہے، مالدار اللہ نے ان کو بنایا ہوتا ہے. لیکن جب قربانی ان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے تو قربانی کے آداب اور مسائل کچھ ایسے ہیں بیچارے ان کو پتہ نہیں ہوتے. کچھ لوگ بیچارے شرم کے مارے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ کس طرح جائیں ان کے پاس، مفتیان کرام کے پاس جا کر مسائل پوچھیں. تو آج میں ان کی خدمت میں تو ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کروں گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی آدمی چاہے مرد ہو یا عورت قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے عشرہ کا مہینہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ جب ہوگی تو اس وقت سے لے کر جب تک وہ اپنی قربانی نہیں کر لیتا ہے تب تک اس کو اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنے. تو چونکہ شرعی مسئلہ بھی یہی ہے، اور اب بالوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ سر کے بال ہوں یا غیر ضروری بال، مثلا زیر ناف بال اور دونوں بغلوں کے بال وغیرہ وغیرہ، یہ بال جس بھی مرد یا عورت کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو جس کا بھی، تو اس کو یہ بال نہیں کاٹنے اور ناخن نہیں کاٹنے. اب حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت ہو گئی. تو کیونکہ مسئلہ بھی یہی ہے کہ جو آدمی قربانی کرتا ہے تو اس کے لیے بال اور ناخن نہیں کاٹنے. تو یہ کچھ مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ بیچارے کچھ لوگ کن کو تو پتہ ہوتا ہے، کچھ شرم کے مارے پوچھتے بھی نہیں ہیں، یا کن کو پتہ نہیں ہوتا. تو قربانی کرنا چونکہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا جب آدمی قربانی کرتا ہے تو جو قربانی کے جانور کا جو خون ہوتا ہے، جب ذبح کرتے ہیں تو خون نکلتا ہے، تو خون نکلنے کے جو قطرہ ہوتا ہے وہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس آدمی کی وہ قربانی قبول کر لیتے ہیں.
قربانی کا اتنا بڑا عمل ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرتا ہے تو قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس جانور کے بدن پر جتنے بھی بال ہوتے ہیں اس ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس آدمی قربانی کرنے والے آدمی کی نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ تو قربانی کریں، خوب کریں، شوق سے کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے مسائل، قربانی کے آداب، قربانی کے احکامات جتنے بھی ہیں وہ سامنے ہو، وہ ہماری زندگیوں میں ہو۔ پتہ نہیں ہے تو اپنے مفتیان کرام سے پوچھیں، اپنے علماء کرام سے پوچھیں، اور اس پر جب اس کے مطابق جب ہم قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی پورا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان تمام باتوں کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔